اور خاص طور سے بھائی حقوق العباد کے اندر جو اجتماعی قسم کے حقوق ہوتے ہیں ان کی خاص طور پر بڑی نگرانی کی ضرورت ہے، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ یعنی ایک تو معاملہ یہ ہے کہ میرا کسی ایک آدمی سے واسطہ ہے اور اس ایک آدمی کا میں نے کوئی حق تلف کر دیا تو اس کی معافی اس لحاظ سے آسان ہے کہ اسے ایک آدمی کی طرف رجوع کر کے اور اس سے معافی مانگ لیں گے تو معاف ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں ایک آدمی کا حق نہیں، سینکڑوں انسانوں کا حق اس سے وابستہ ہے، تو وہاں کس کس سے معافی مانگو؟ اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ مثلا یہ جو ہم مسجد اور مدرسے کا انتظامات کرتے ہیں تو مدرسے میں مثلا دارالعلوم ہے مثال کے طور پر، اب اس کی جو آمدنی ہے وہ لوگوں کے دیے ہوئے چندوں سے ہوتی ہے نا؟ تو جو کوئی بھی کام ہو رہا ہے مدرسے کے اندر وہ چندے کی آمدنی سے ہو رہا ہے، اکثریت چندے کی آمدنی کی ہے، اور وہ چندہ کس کا؟ دینے والے سینکڑوں ہیں، کسی نے 10 روپے دیے، کسی نے 20 روپے دیے، کسی نے 1000 دیے، کسی نے لاکھ دیے، کسی نے کروڑ دیے، لیکن بے شمار افراد ہیں۔ اب اگر اس مدرسے کی آمدنی کے اندر اعوذ باللہ کوئی خرد برد کرے یا کوئی اس آمدنی کو غلط استعمال کرے تو یہ ایک آدمی کا حق نہیں مارا اس نے، بلکہ جتنے چندہ دینے والے تھے ان سب کا حق مارا۔ تو اگر کوئی شخص کوئی معافی کرنا چاہے تو کس سے جا کے معافی مانگے، کہاں جا کے معافی مانگے؟ اس واسطے ایسے مقامات جو ہیں وہ اور زیادہ خطرناک ہیں۔ مسجد ہے، مسجد کا لوگ چندہ دیتے ہیں اور اس کے اندر مسجد کی آمدنی ہو رہی ہے، جو آدمی مسجد کا انتظام کرنے والا ہے وہ اگر مسجد کی آمدنی کو غلط استعمال کرے تو وہ ایک آدمی کا حق نہیں مار رہا بلکہ جتنے چندہ دینے والے تھے مسجد میں ان سب کا حق مانگ رہا ہے، لہذا کس سے معافی مانگے گا؟ اور اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاؤ تو جتنے سرکاری املاک ہوتی ہیں، سرکاری ملکیتیں ہوتی ہیں، یعنی فرض کرو کہ بازار میں یعنی یہ بجلی کے کھمبے لگے ہوئے ہیں، سڑکیں ہیں یا سرکاری عمارتیں ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اگر اس کو ہم جلا دیں گے، کسی عمارت کو آگ لگا دیں گے یا کوئی کھمبا گرا دیں گے تو یہ حکومت کی ہے تو اس کو حکومت کو سزا دو کہ اس کو یہ گرا دو اس عمارت کو، یا اس کو جلا دو، اس کو آگ لگا دو۔ تو حقیقت میں یہ حماقت ہے اس واسطے کہ وہ حکومت کی ملکیت تھوڑا ہی ہے، جو حاکم بیٹھا ہوا ہے اس کی ملکیت تھوڑا ہی ہے، وہ ملکیت تو پوری قوم کی ہے، پوری قوم کی ہے، جس میں میں بھی داخل ہوں، تم بھی داخل ہو، اور زید عمر بکر سب داخل ہیں، سب کی مشترک ملکیت ہے۔ اب اگر اس کو کوئی شخص ناجائز طور پر ضائع کرتا ہے تو یہ حقوق کس کے پامال ہوئے؟ پوری قوم کے پامال ہوئے۔ یا سرکاری خزانے میں سے کوئی آدمی خرد برد کرتا ہے کسی طرح، یعنی حکومت کے جو ذرائع ہیں ان کے اندر کوئی خرد برد کرتا ہے، چوری کرتا ہے، تو یہ چوری کسی ایک آدمی کی چوری نہیں ہے، یہ پوری قوم کی چوری ہے۔ اور جب پوری قوم کی چوری ہے تو اگر فرض کرو توبہ کی توفیق ہو گئی تو توبہ کی توفیق ہونے کے بعد کس سے معافی مانگے گا؟ جو ساری قوم ہے کس سے معافی مانگے؟ وہاں تو خط لکھنا بھی مشکل ہے کہ خط لکھ دے، اتنے سارے کتنے لاکھوں آدمیوں کو کیسے خط لکھ کے ان سے معافی مانگے گا؟ تو اس واسطے یہ بڑی خطرناک بات، یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب فضا چل پڑی ہے کہ جہاں حکومت کے خلاف کوئی مظاہرہ کرنا ہو، احتجاج کرنا ہو تو گاڑیاں جلاؤ، سڑکوں کے اوپر پتھر رکھ دو، عمارتوں کے اندر توڑ پھوڑ شروع کر دو، تو یہ کسی طرح بھی حلال نہیں۔
اور اتنا سنگین گناہ ہے کہ اس کی گناہ اس کا تلافی ممکن نہیں، بظاہر حالات تلافی ممکن نہیں. یہ خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے اس طرح جیسے کہ میں نے اس قاتل کا واقعہ سنایا، اس طرح اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو جائے کسی بندے پر تو وہ الگ بات ہے، لیکن قانون کے نقطہ نظر سے اس کی معافی کا کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں اس کی معافی کا، اس واسطے کہ اتنے آدمیوں سے کیسے معافی مانگے گا. لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے اصل میں یہ کسی زمانے میں جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پاکستان کے اوپر، تو بعض لوگوں نے یہ فتوے دے رکھے تھے کہ انگریز چونکہ قاصب حکومت ہے لہذا اس کی قانون شکنی جائز ہے، اگرچہ جو محتاط علماء تھے انہوں نے بھی اس وقت بھی یہ فتویٰ نہیں دیا، تو لیکن بعض لوگوں نے دے رکھے تھے. اور وہ بہرحال انگریز کا زمانہ تھا تو اس وقت میں انگریزی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے مختلف طریقے لوگوں نے اختیار کر رکھے تھے. وہی سلسلہ اب بھی چلا آتا ہے اور وہی سلسلہ اس طرح جاری ہے کہ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو لوگ توڑ پھوڑ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور حکومت کا مال چوری کرنے میں کوئی مذائقہ محسوس نہیں کرتے، حالانکہ حکومت کا نہیں ہے، وہ پوری قوم کا ہے اور پوری قوم اس میں حصہ دار ہے، اور حق تلفی اس میں کسی حکومت کے ایک حاکم کی نہیں ہوتی، پوری قوم کی ہوتی ہے. اور کس کس سے آدمی معافی مانگے گا؟ ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ تو اس زمانے میں بھی جبکہ انگریز کی حکومت تھی وہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ وہ اس کے قائل نہیں تھے کہ کیونکہ انگریز کی حکومت ہے لہذا خوب قانون شکنی کرو. وہ فرماتے تھے کہ کوئی بھی یہ حکومت یہ انگریز تھوڑی مالک ہے اس کا. جیسے ریلوے کے بارے میں حضرت بہت اہتمام کرتے تھے ریلوے کے قوانین کا، فرماتے تھے کہ سب کو جو بھی ریلوے استعمال کرے تو اس کے قانون کو سیکھ کر کرے کہ بھئی کون سا کام کرنا درست ہے کون سا نادرست ہے. اور یہ پہلے بھی شاید میں نے واقعہ سنایا تھا کہ حضرت ایک مرتبہ جا رہے تھے تو اگر سامان جو ہے وہ کچھ مقرر مقدار سے زیادہ ہوتا تھا تو قانون یہ ہے کہ اس کو بکنگ کرا کے اس کے پیسے ادا کرے پھر سامان لے کے جائے. تو حضرت ایک مرتبہ تشریف جا رہے تھے تو ان کا سامان تول کے انہوں نے پہلے سے دیکھ لیتے تھے کہ یہ زیادہ ہے تو جا کر وہاں بکنگ جہاں ہوتی تھی سامان کی وہاں پر جا کر لائن میں لگے ہوئے تھے حضرت کہ اس کے سامان کی جو زیادہ اجرت ہے وہ دے کر میں سفر کروں. تو وہاں کا جو گارڈ تھا گاڑی کا اس نے دیکھا حضرت کو کہ لائن میں لگے ہوئے ہیں تو حضرت کے پاس آیا، آ کے کہا کہ آپ کیا یہاں کیوں لگے ہوئے ہیں لائن میں؟ حضرت نے فرمایا بھی میرے پاس سامان زیادہ ہے تو اس واسطے میں لائن میں لگا ہوا ہوں تاکہ اس کا کرایہ دے کر پھر لے کے جاؤں. میں نے کہا کہاں حضرت کہاں آپ اس چکر میں پڑ گئے، آئیے میرے ساتھ اور میں لے جاتا ہوں آپ. حضرت نے فرمایا کہ بھائی کہاں لے جاؤ گے؟ کہا کہ میں خود ریل کا گارڈ ہوں، کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو، اور سامان اطمینان سے آپ رکھ لیجیے. انہوں نے کہا بھائی آپ کہاں تک جاؤ گے میرے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو کانپور تک جاؤں گا. حضرت نے فرمایا مجھے تو اس سے بھی آگے جانا ہے. کہا کوئی پرواہ کی بات نہیں، وہاں جو گارڈ آئے گا تو اس سے کہہ دوں گا اور وہ آپ کو لے جائے گا. حضرت نے فرمایا جب میں اتروں گا تو نیچے جو وہاں اسٹیشن کے اوپر جو افسر ہوں گے وہ مجھ سے مطالبہ کریں گے. کہا کہ اس کی بھی فکر نہ کریں، میں اس گارڈ سے کہہ دوں گا وہ جہاں آپ اتریں گے وہاں کے اسٹیشن ماسٹر سے کہہ دے گا اور وہ آپ کو دکھا کے لے جائے گا. حضرت نے کہا مجھے تو اور آگے جانا ہے. انہوں نے کہا اور آگے کہاں جانا ہے؟ کہا کہ مجھے آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں جب سوال ہوگا کہ تم نے اپنا سامان لے گئے تھے تو اس کا میرے پاس وہاں کون سا گارڈ آ کے مجھے بچائے گا. اب اس کی سٹی گم ہو گئی. وہ ہندو تھا لیکن حضرت نے جب فرمایا تو اس نے کہا جی یہ بات آپ نے ایسے کہہ دی کہ اس کے بعد تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو حضرت پھر لائن میں لگے رہے، پیسے دیے، پیسے دے کر لے کے گئے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس وقت ریلوے جو تھی وہ
قومی ملکیت، سارے انسان اس کے ملکیت میں شریک تھے. تو حضرت فرماتے ہیں اگر میں اس کی حق تلفی کروں گا تو سارے قوم کی حق تلفی ہوگی، کس کی سے معافی مانگوں گا؟ اب ذرا دیکھو دن رات ہم لوگ کس طرح ان حقوق کو تلف کرتے ہیں اور ہمارے کان پر جو بھی نہیں رہی. اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا